اب حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری تخلیق کا جب اللہ پاک نے ارادہ کیا تو سیدنا جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل، میں اپنے محبوب کا وجود پیکر بشری بنانا چاہتا ہوں، وجود بنانا چاہتا ہوں، زمین سے جا کسی ایسی جگہ سے مٹی لے آ، کسی ایسی جگہ سے جو میرے محبوب کے وجود کے لائق ہو، اور جس مٹی سے محبوب کا بشری پیکر بنایا جا سکے۔ تو حدیث میں ہے کہ سیدنا جبرائیل امین زمین پر اترے، اور آج جہاں گنبد خضرا اور حضور علیہ السلام کی قبر انور ہے، اس مقام سے ایک مٹھ بھر کے مٹی کی لے گئے، اس مقام سے لے گئے۔ تو معلوم یہ بھی ہوا کہ اس زمین کے ٹکڑا سے بہتر ساری کائنات میں کوئی ٹکڑا اور نہیں ہے، اور اس زمین کے ٹکڑے جیسا ساری کائنات میں کوئی اور ٹکڑا نہیں، حتیٰ کہ یہ اپنی فضیلت میں اور رتبے میں روئے زمین سے بہتر ہونا تو درکنار، عرش معلیٰ سے بھی اونچا ہے۔ سیدنا جبرائیل امین اس خطہ زمین سے مٹی لے گئے، اللہ پاک کے حضور پیش کی، اس مٹی کو تسنیم کے پانی میں دھویا گیا، جنت کے، پھر جنت کی نوری پانی میں، جنت کی نوری پانی کی لہروں میں، پھر اس کو اور اجالا دیا گیا، پھر اس کے اندر نور نبوت رکھا گیا، اور نور نبوت رکھ کر اس خاک کو پھر عرش، کرسی اور لوح و قلم کا ارد گرد اس میں طواف کرایا گیا، اور زمین و آسمان میں پھرایا گیا، تاکہ کائنات کا ہر گوشہ اور ہر کونا اس خمیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان دے۔ اس میں نور نبوت رکھا اور کائنات میں ہر طرف اس نور نبوت کو پھیلایا، اور بعد ازاں یہ نور نبوت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا۔ ابھی ان کی تخلیق نہ ہوئی تھی، ان کی پشت میں رکھ دیا، جس سے آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں ایک نور چمکنے لگا۔ آدم علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب عقد کا وقت آیا اور عقد کرنے لگے، نگاہ کرنے لگے اور قریب ہونے لگے، تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کا مہر مقرر کیا جانے لگا۔ عرض کیا باری تعالیٰ، ہم اس روئے زمین کی پہلی شادی کا مہر کیا مقرر کریں؟ فرمایا میرا وہی محبوب نبی جس کے نور سے آپ کی پیشانی کو روشن کیا ہے، اس پر دونوں مل کر درود و سلام پڑھ لو، درود و سلام پڑھ لو، یہ تمہارے نکاح کے لیے مہر ہوگا۔ اب جو بات اس حدیث کے حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قیامت تک پوری نسل انسانی کی ولادت حضور علیہ السلام کے درود و سلام کا صدقہ ہے، آقا کے درود و سلام کا، قیامت تک ہر نسل انسانی آقا پر درود و سلام کا صدقہ ہے۔ گویا مقاربت کی حلت درود و سلام سے ہوئی، تعلق اور رشتے کو حلال کرنے والا حضور پر درود و سلام ہو گیا، اور ساری انسانیت اور انسانی نسل کی افزائش کا نقطہ ابتدا آقا پر درود و سلام۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہر بار ایک جوڑا پیدا ہوتا، مگر جب حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، جن کی پشت میں حضور علیہ السلام کے نور کو منتقل کرنا تھا، جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو یہ تنہا بیٹے تھے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہونے والے، کہ جو بغیر جوڑ کے اکیلے پیدا ہوئے، تاکہ تولد کے وقت جب حضور کا نور منتقل ہو تو اس کا حصہ پانے میں بھی کوئی مثیل اور شریک نہ ہو، حضور علیہ السلام کا کوئی مثیل اور شریک نہ ہو۔